معنوں پر، اس لیے کہ ایک عام سادہ لو مسلمان کی سوچ تو لامحالہ یہ ہے کہ ہم خواہ افعال و اعمال اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے کتنی ہی پستی میں گر چکے ہوں، بہرحال کلمہ گو اور خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور توحید کی امانت کے حامل اور ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس کے کسی نہ کسی درجے میں مدعی ہیں، جبکہ یہود و نصارہ اور بقیہ جملہ اقوام عالم کھلم کھلا کافر و مشرک اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف منکر و مخالف ہیں، اور قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان معاملات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنجیدگی سے غور ان اسباب کی بنا پر لازمی ہے کہ نمبر 1، جیسے قرآن مجید میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ لوگوں جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا ابھی کچھ دور ہے، یا جیسے سورۃ الانبیاء کی آیت 109 میں اور سورۃ الجن کی آیت 25 میں اسی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ عذاب استحصال کے ذریعے یہود کے خاتمے اور عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا انقلاب عظیم قریب آ چکا ہے یا ابھی کچھ دیر تک موجودہ صورت ہی برقرار رہے گی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چونکہ احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا کہ مصداق ابھی موجودہ صورتحال مزید گمبھیر ہوگی اور امت مسلمہ پر عذاب الہی کے مزید اور شدید تر کوڑے برسیں گے، لہذا ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال کے اسباب اور قرآن کے فلسفہ عذاب کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تاکہ سورۃ الشورى کی آیت 30 وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے، اور اللہ بہت سی کوتاہیوں سے تو درگزر بھی کرتا رہتا ہے، کہ مصداق کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ یہ حالات و کیفیات کہ اے باد صبا این ہما آوردہ تست، یعنی یہ سارے ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ مصداق ہماری اپنی بے عملی ہی نہیں بد اعمالی کا نتیجہ ہے، تاکہ نہ ہم الظانین باللہ ظن السوء یعنی اللہ سے بدظنی کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہوں، نہ ہمارے دلوں میں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو، بلکہ اپنی خطاؤں کے اعتراف کے ساتھ حقیقی پشیمانی اور خشوع و خضوع اور تضرع و اخبات کی کیفیات پیدا ہوں، جو توبہ کی لازمی شرائط ہیں۔ نمبر 2، جیسے ہر جسمانی عارضے کے صحیح علاج کے لیے مرض کی صحیح تشخیص لازمی ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ امت مسلمہ زبوں حالی کے اصل اسباب امت کی موجودہ زبوں حالی کے اصل اسباب کا صحیح تعین کیا جائے، تاکہ ہماری قوتیں اور توانائیاں اور وقت کی قیمتی متاع سطحی قسم کی تدابیر میں ضائع نہ ہو جائیں، بلکہ ہم صورتحال کی سنگینی کے صحیح ادراک اور امت کے مزمن اور پیچیدہ امراض کے گہرے اسباب و عوامل کا صحیح شعور حاصل کر کے ان کے مداوا اور معالجہ کے لیے صحیح اور مؤثر تدابیر اختیار کر سکیں، اور اس تلخ حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ اس وقت ہم بحیثیت امت عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اس سے رستگاری کے حصول اور اللہ کے عفو و مغفرت کے دامن میں آنے کے لیے صحیح طریقہ کار پر عمل پیرا ہو سکیں۔ لہذا انشاءاللہ العزیز آئندہ سطور میں قرآن کے فلسفہ عذاب پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ قرآن کا قانون عذاب بہت اہم مضمون ہے۔ ہاں، بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے بھی کچھ ضابطے ہیں، اور کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ علل ٹپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر ہی فیصلے فرماتا ہے۔ خاص طور پر ویسے تو جزا و سزا اصلاً آخرت میں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ کا ایک قانون عذاب ہے۔ وہ کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ان اٹل قوانین
اور قواعد و ضوابط یعنی قرآن حکیم کی اصطلاح میں اللہ کی اس سنت کے تحت ہوتا ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں، جیسے کہ فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت 62 میں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ بے نے یہی مضمون سورہ فاطر کی آیت 43 اور سورہ فتح کی آیت 23 میں وارد ہوا ہے۔ لہذا آج اگر پوری دنیا میں مسلمان شدید مصائب اور آلام سے دوچار ہیں تو یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے کسی قانون یعنی اس کی اٹل اور مستقل سنت کے تحت ہو رہا ہے، اور اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال تبدیل ہو تو لازم ہے کہ قرآن حکیم پر تدبر اور تفکر کے ذریعے اللہ کے قانون عذاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسی پر اصلاح احوال کی صحیح اور مؤثر تدابیر کے فہم و شعور کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ قرآن حکیم کے عام اسلوب کے مطابق اس کا قانون عذاب کہیں بھی پورے کا پورا یکجا بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی مختلف دفعات متفرق طور پر مختلف مقامات پر وارد ہوئی ہیں، اور اگر ان سب کو جمع اور مرتب کر کے ان کی پشت پر کار فرما حکمت سمیت بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات کچھ یوں بنتی ہے کہ نمبر 1، یہ دنیا بنیادی طور پر دار العذاب نہیں دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ تو ایک دوسری زندگی ہے موت کے بعد، اس میں نکلنے والا ہے، اور جزا و سزا کا معاملہ اصلاً دنیا سے نہیں آخرت سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس حیات انسانی میں سے جو علامہ اقبال کے اس قول کے مطابق کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اتنی طویل ہے کہ دنوں مہینوں اور سالوں کیا صدیوں میں بھی نہیں ناپی جا سکتی۔ موت کا ایک وقفہ ڈال کر، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھے کے دم لے کر، جو نہایت مختصر اور حقیر سا حصہ حیات دنیاوی کی صورت میں علیحدہ کر لیا گیا ہے، اس کی اصل غرض و غایت آزمائش اور امتحان و ابتلا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا، جس کی بہترین ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کہ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس امتحان میں انسانوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں اگرچہ اس غرض کے لیے تو قوموں اور امتوں کی اجتماعی پیشی بھی ہوگی کہ ان کی جانب مبعوث کیے جانے والے رسول علیہم السلام استغاثے کے گواہوں کی حیثیت سے ان پر حجت قائم کر سکیں کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اب اپنے طرز عمل کے لیے تم خود جواب دہ ہو۔ تاہم اصل محاسبہ ہر انسان کا خالص انفرادی سطح پر ہوگا، جیسا کہ فرمایا سورہ مریم کی آیت 95 میں کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا فردن فردن، یعنی اکیلا اکیلا۔ گویا انفرادی سطح پر کسی انسان پر جو مصیبتیں حیات دنیاوی کے دوران نازل ہوتی ہیں وہ امتحان اور آزمائش کی غرض سے ہوتی ہیں، عذاب یا سزا کے طور پر نہیں۔ اس قاعدہ کلیہ میں صرف ایک استثناء جو بعض احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور مقبول بندے کو دنیا میں کسی تکلیف میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے اس کی کسی خطا کا کفارہ بنا دے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ تاہم منطق کے عام قاعدے کے مطابق اس استثناء سے قاعدہ کلیہ ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، البتہ اس قاعدہ کلیہ کا کامل اطلاق صرف افراد پر انفرادی حیثیت سے ہی ہوتا ہے۔ قوموں اور امتوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، ان کی اجتماعی غلط روی اور مجموعی بدعمالی کی سزا اکثر و بیشتر اس دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ بالکل صحیح فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ آخرت میں جو کہ انفرادی معاملہ ہونا ہے وہ دنیا میں کم سے کم ہے، کوئی ذرا سا حصہ ہے اس کا، لیکن قومی اور اجتماعی جو جرائم ہیں اور غلطیاں ہیں اس کا معاملہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ چکا دیتا ہے۔
اور قوموں اور امتوں پر وارد ہونے والے اس اجتماعی عذاب کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ جب قوموں کا حساب یہاں ہو جاتا ہے ان کی اجتماعی غلطیوں کا، تو اس میں صاف ظاہر ہے سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو برے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھے بھی جو ہیں وہ اس کا نوالا بن جاتے ہیں، تو اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے، احادیث میں وارد ہے۔ اس اجتماعی عذاب کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، یعنی گناہگاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ بھی عذاب کا نوالا بن جاتے ہیں، جیسے فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لاحق نہیں ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اگرچہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ایک استثناء کی امید دلائی ہے، یعنی یہ کہ کسی قوم یا امت پر وارد ہونے والے اجتماعی عذاب سے ان لوگوں کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ خود بدی سے اجتناب کرتے رہیں بلکہ اپنی قوم کو غلط روش اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اصحاب السبت پر نازل ہونے والے عذاب کے ضمن میں فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو بدی سے روکتے رہے تھے۔ نمبر 3، قوموں اور امتوں پر دنیا میں نازل ہونے والے عذاب کی بدترین اور شدید ترین صورت وہ ہے جس سے وہ قومیں دوچار ہوئیں جن کی جانب اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا علیہم السلام، اور انہوں نے ان پر اپنی دعوت و تبلیغ میں صحیح بلیغ فرما کر اور حق کی قولی و عملی شہادت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھ کر اتمام حجت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے باوجود ان کی قوموں نے بحیثیت مجموعی ان کی دعوت کو رد کر دیا اور حق کی راہ اختیار نہ کی، تو ان پر عذاب استیصال نازل ہوا، یعنی صرف رسولوں اور ان معدود چند لوگوں کو بچا کر جو ان پر ایمان لائے، باقی پوری قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی انہیں نیست و نابود اور نسیم منسیہ کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کا ہر قاری بخوبی واقف ہے، قاری کے معنی سمجھ کر پڑھنے والا، کہ اسی عذاب استیصال یا عذاب اکبر کی مثالیں ہیں وہ عذاب جو قوم نوح علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام اور آل فرعون پر نازل ہوئے، جس کے نتیجے میں کہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، کہیں فرمایا کہ لا یرا الا مساکنہم، ان کے مکانوں اور مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی ان کے مکین نیست و نابود ہو گئے، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس ان ظالموں کی جڑ کاٹ ڈالی گئی۔ واضح رہے کہ اس نوع کے عذاب کے ضمن میں قرآن نے ایک سے زائد مرتبہ وضاحت اور صراحت کی ہے کہ یہ کسی رسول کی بعثت کے ذریعے اتمام حجت کے بعد ہی نازل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی نوع کے عذاب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں جب تک کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ اور سورۃ القصص کی آیت 59 میں بھی یہی قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے، وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، اور آپ کے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک ان کے مرکزی مقام پر ایک رسول کو نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات سنا دے۔ اس عذاب استیصال یا عذاب اکبر کے ضمن میں اللہ کی یہ سنت بھی قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ جس قوم کی جانب اللہ تعالی رسول کو مبعوث فرماتا تھا اس پر آخری اور بڑے عذاب سے قبل چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو جھنجھوڑنے کی غرض سے نازل فرماتا تھا، تاکہ جو جاگ سکتے ہوں جاگ جائیں، اور جن میں اصلاح پذیری کا مادہ موجود ہو وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ چنانچہ اسی سنت الہی کا ذکر اختصار کے ساتھ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔
اور اسی کا تفصیلاً ذکر ہے سورۃ الانعام کی آیت 41 تا 45 اور سورۃ الاعراف کی آیات 94 تا 96 میں۔ نمبر 4، قوموں اور امتوں پر بحیثیت اجتماعی اس دنیا میں نازل ہونے والے عذاب الہی کی دوسری قسم وہ ہے جو رسولوں کی امتوں پر ان کی غلط روی اور بدعمالی کے باعث نازل ہوتا ہے۔ یہ عذاب مقدم الذکر عذاب استیصال سے اس اعتبار سے تو ہلکا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے قوموں یا امتوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہوتا، لیکن اس اعتبار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یہ وقفہ سے مسلسل آتا رہتا ہے، اور جب کوئی مسلمان امت اس نوع کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے تو اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے منفی طور پر بیان کیا جائے تو وہ اس جہنمی انسان کی سی ہوتی ہے جو قرآن کے الفاظ میں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا کا مصداق ہو جاتا ہے، یعنی نہ وہ زندہ ہی رہتا ہے اور نہ اسے موت آتی ہے۔ اور اگر مثبت طور پر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اس قسم کے عذاب کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم کسی رسول اور خاص طور پر کسی صاحب کتاب و شریعت رسول کی امت ہونے کی مدعی ہوتی ہے، وہ گویا زمین پر اللہ کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا طرز عمل اور رویہ اس کے دعویٰ کے برعکس ہو اور وہ اپنے انفرادی اخلاق و اعمال اور سیرت و کردار اور اپنی اجتماعی تہذیب و ثقافت اور معاشی و سیاسی نظام میں کتاب الہی کی تعلیمات اور شریعت خداوندی کے احکام سے مختلف ہی نہیں متضاد نقشہ پیش کرے تو یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس لیے کہ اپنے اس طرز عمل کے باعث یہ نام نہاد مسلمان امت بجائے اس کے خلق اور خالق کے مابین واسطہ امت وسط اور رابطے کا ذریعہ بنے، الٹی حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اللہ کے بندے اللہ کے دین کی جانب راغب ہونے کی بجائے الٹے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الصف کی آیت 2-3 میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تمہارا یہ طرز عمل کہ جو زبان سے دعویٰ کرو اس پر عمل میں پورے نہ اترو اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والا ہے۔ اللہ بچائے۔ اس نوع کے اجتماعی عذاب میں مبتلا ہونے والی اقوام یا امتوں کا ایک وصف مشترک جسے قسمت کی ستم ظریفی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ وہ اس ظلم میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے بہت چہیتے اور لاڈلے ہیں اور ہمارا معاملہ دوسرے عام لوگوں کا سا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے یہاں خصوصی اور ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس جہل مرکب میں مبتلا قوم پر جیسے جیسے عذاب الہی کے کوڑوں کی شدت بڑھتی جاتی ہے اس کے متذکرہ بالا زوم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا صورت یہ بن جاتی ہے کہ ادھر درے پر درہ پڑتا جاتا ہے، ادھر غرہ پر غرہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی کلاسیکل مثال ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود و نصارہ کا یہ قول جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں نقل ہوا ہے، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے نہایت چہیتے اور لاڈلے، جس پر اللہ تعالی نے نہایت عبرت انگیز تبصرہ فرمایا، قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں نازل تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں نازل فرماتا رہا ہے، بلکہ اپنے اس ظلم کے برعکس تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے جو اللہ نے پیدا فرمائے۔ اسی طرح ان کا ایک مزعومہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند دنوں کے، جس پر نہایت فصیح و بلیغ تبصرہ وارد ہوا، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کے بارے میں تمہیں وثوق ہے کہ اللہ ہرگز اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم بغیر کسی علم کے اللہ کی جانب غلط باتیں منسوب کر رہے ہو۔ اس نوع کے اجتماعی عذاب کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے کہ مطابق
کسی امت کو جس قدر بلند درجہ فضیلت حاصل ہوتا ہے اس کے غلط طرز عمل پر عذاب کی شدت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی بھی نہایت نمایاں مثال قرآن حکیم میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودی کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، یعنی ان پر عذاب الہی کی شدت کے بیان کے لیے جو الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت 61 میں وارد ہوئے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ ان سے کچھ ہی قبل یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے ان انعامات و احسانات کو جو میں نے تم پر کیے اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرما دی تھی۔ پھر یہی معاملہ کسی مسلمان امت کے مختلف طبقات کا ہے کہ ان میں سے جسے جتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتیجے میں اتنی ہی سخت سزا بھی ملتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ اگر یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا نتیجہ اسی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو امت مسلمہ آج اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ اور جیسے آیا کہ مختلف ساری امت ایک جیسی نہیں ہے، اس میں علماء ہیں، اس میں صلحاء ہیں جن کے ذمے ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، صاحب حیثیت ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اس میں مسلمان ان کے دعوے دار ہیں۔ تو آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور اس میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ قرآن مجید موجود ہے۔ ہمیں تو عربی سیکھنی پڑتی ہے، صرف نحو سیکھنی پڑتی ہے، ان کو یہ مادری زبان میں اللہ نے دے دیا۔ پھر اللہ نے عربوں کو وسائل بھی اتنے دیے آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے ابھی ذکر آیا کہ یہود میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کئی ارب ڈالر کا چیک لکھ سکتے ہیں، بینے اسی طرح سعودی عرب کے ہزاروں شہزادے، کویت اور امارات کے ہزاروں جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس ارب ڈالر موجود ہیں، ان کی زکوٰۃ اربوں ڈالر میں نکلتی ہے، کسی کی 1 ارب ڈالر ہے، کسی کی 2 ارب ڈالر ہے، کسی کی 10 ارب ڈالر ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ نکلتی۔ اب اتنے بڑے امیر لوگ ہو کر، اور پھر ابھی جو پیچھے ذکر آیا کہ مشرق وسطیٰ میں کسی مسلمان ملک کے پاس کوئی قابل ذکر فوج نہیں، عراق کے پاس تھی ایٹمی طاقت فوج جو تباہ کر دیا گیا، سعودی عرب کی کوئی فوج نہیں، اردن کے پاس کوئی فوج نہیں، لبنان کے پاس، شام کے پاس کوئی فوج نہیں، مصر کے پاس، لیبیا کے پاس، ختم کر دی گئی۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ سعودی عرب، اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے، ایٹمی ہتھیار ہے، وہ کسی وقت بھی غصے میں آئے گا، جوش میں آئے گا، چڑھ دوڑے گا۔ اور سعودی عرب میں سن 1990 سے 3 لاکھ امریکی فوج کرائے پر بیٹھی ہے، $2000 پر ڈے پر ایک آدمی ہے اوسطن، اور 90 سے اب تک ہے 21 سال ہو گئے، آپ خود حساب لگا لیجئے کہ کتنے پیسے سالانہ ان کو جا رہے ہیں۔ اس کی سزا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سعودی عرب ہو، امارات ہو، کہیں بھی ہو، اسلام نافذ نہیں۔ سعودی عرب میں چند سزائیں نافذ ہیں، اسلام تو نہیں۔ پوری دنیا میں ایک مرلہ زمین ایسی نہیں ہے، 30 گز زمین ایسی نہیں ہے جس میں کہ اللہ کا دین نافذ ہو، تو سزا تو ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں وہ حدیث ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قرب قیامت میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ تمام عرب ہلاک کر دیے جائیں، اور یہ صورتحال اب آنکھوں سے نظر آ رہی۔ وہ جو ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کی ساری نشانیاں ہیں وہ اسی چھوٹے سے حدیث کے ٹکڑے کی وضاحت ہیں، سارے عرب ہلاک کر دیے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، عظیم مقصد۔ اور اسی امت مسلمہ میں عربوں کے بعد اگر کوئی مجرم ہے تو مسلمانان پاکستان ہے۔ ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے خود نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن 63 سال کے باوجود ہم نے سب کچھ کیا ہے، وہی نہیں ہوا جس کے لیے پاکستان بنا، لہذا ہم مجرم ہیں۔ اور اس میں بھی پھر وہی بات کہ سارے برابر نہیں ہیں، لوکل بھی مجرم ہیں، لیکن جو ہجرت کر کے اسی کام کے لیے آئے تھے ان سے تو زیادہ ہی پوچھا جائے گا کہ تم آئے کس لیے تھے، وطن کیوں چھوڑا تھا، کیا غرض و غایت تھی، دین تھا تو پھر دین نافذ کیوں نہیں کیا، کوئی اور مطلب تھا، کاروبار تھا تو وہ پھر کیوں یہاں والوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہیں گھر بیٹھے، لیکن درجے کا مقامیوں سے بھی پوچھا جائے گا،
لیکن ان سے بھی پوچھا جائے گا زیادہ. اسی طرح اور علماء صلحاء پیر سارے جو ہیں وہ جو بھی شعور جنہیں حاصل ہو گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا. درجہ بندی ہے ساری. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج امت مسلمہ اس عذاب کی گرفت میں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں. رونے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ایک حقیقت ہے. چاہے کتنا ہی ہم اجتماعی رونا بھی رو لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اس صورتحال سے نکلے کیسے جا سکتے ہیں. آخری بات جو ہے یہاں 5 نمبر، مندرجہ بالا مباحث سے یہ نتیجہ از خود برآمد ہو جاتا ہے کہ جو قوم نہ کسی رسول کی امت ہونے کی مدعی ہو، نہ ہی اس کی جانب اس کی یادداشت اور معلوم و محفوظ تاریخ کی حد تک کوئی رسول مبعوث ہوا ہو، اس کے عذاب و ثواب اور سزا و جزا کا سارا معاملہ آخرت سے متعلق ہے. حیات دنیاوی کی حد تک وہ حیوانات اور چرند پرند کے مانند، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، اور سورۃ الاحقاف کی آیت اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا کے مصداق اللہ کی عطا اور جود و سخا کے دسترخوان سے کھا پی سکتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے متمتع ہو سکتے ہیں. چنانچہ دنیا کی حد تک تو ان پر صرف سپنگلر کے فلسفہ تاریخ کے مطابق اس قانون طبعی کا اطلاق ہوگا کہ جیسے ہر فرد پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں بھی مختلف طبعی ادوار سے گزر کر بالآخر ختم ہو جاتی ہیں. رہا حیات اخروی اور یوم قیامت کے محاسبہ کا معاملہ، تو وہ تو ہر فرد نوع بشر کا اپنے اپنے نظریات و عقائد اور اخلاق و اعمال کے اعتبار سے طے ہونا ہی ہے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے